الحمدللہ اس سے وہ اسکول تیسرے دن کا پہلا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ میں سبھی پارٹیسپینٹ کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام تلاوت سے شروع ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمدللہ اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھائی طلحہ فیاض الدین صاحب CAC ممبر جنرل پریزیڈنٹ ایس او تلنگانہ سے گزارش کرتا ہوں تحریک اسلامی باہمی تعلقات کے اوپر اپنے عنوان کو پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ SIO اسکول کے اندر شامل ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج کچھ دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ آپ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جڑنے والے ہیں جو ایک ریولیوشنری آرگنائزیشن ہے، ایک آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن ہے جو آپ سے صرف آپ کے سنڈیز نہیں آپ کی پوری زندگی چاہتی ہے۔ اور جب کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اور کسی موومنٹ کے ساتھ ہم جڑتے ہیں تو وہاں کے انٹرنل بولیے یہ آرگنائزیشن کے اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ وہاں پر کئی سارے لوگوں سے اب آپ لوگ انکاؤنٹر کریں گے، الگ الگ لوگ آپ فیس کریں گے، تو لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، آپ کا بیہیویئر کیسے ہونا ہے، اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ کچھ لیسنس ہیں، کچھ پرنسپلس ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی دنیا کی آرگنائزیشن نہیں جس کے اندر آپ بس ٹائم پاس کے لیے جوائن ہوئے ہیں۔ یہاں پر تو آپ کی آخرت کے لیے، آخرت کے اندر فلاح پانے کے لیے یہاں پر جڑے ہیں۔ تو یہ جو پرنسپلس ہیں، جو موومنٹ کے ورکرز ہیں، ان کے جو ریلیشن شپس ہے اس کا امپیکٹ اس دنیا کے فنکشننگ کے اوپر بھی، یہاں پر کتنا ایفیکٹولی آپ کام کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کے اندر بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ رہے گا۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کو آرگنائزیشن میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک آرگنائزیشن اور موومنٹ کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی ہمیشہ ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو ہمیشہ ریوائز کرتے رہنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ٹاپک ہے ریلیشن شپ آف اسلامک موومنٹ ورکرز۔ یہ بیسیکلی ایک کتاب ہے، میں اس کی طرف آؤں گا انشاءاللہ آگے۔ اس سے پہلے کچھ قرآن کے کچھ بنیادی اصول ہیں، میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں، اور اس کو سمجھنے کے بعد میں دی انٹائر ایسنس آف دی ریلیشن شپ
آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ ریلیشن شپ کی خاصیت کیا ہے، کیوں ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کچھ فالٹ ہوتا ہے تو اس سے کس طریقے کے نقصانات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والوں سے اللہ پہلے کی آیت سے مخاطب ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اور انہی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی سنسیئرلی، ہول ہارٹیڈلی، کمپلیٹلی اس کو تھام لو۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک ہاتھ میں ہے اور دنیا بھی ایک ہاتھ میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ انٹائرلی ایمبریس کر لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا اور آپس میں تفریق نہ کرو، افتراق نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کلیش مت ہو جاؤ، کاؤنٹر ایک دوسرے کو مت کرو، سب یونیفارملی، سنکرونسلی، ہارمونیسلی سب کو مل کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اگر اللہ کی رسی کو تھامنا یعنی جس مقصد کے ساتھ ہم جڑے ہیں اس مقصد کو تھامنا، اس مقصد کے لیے کام کرنا، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے اندر سب چیز کے اندر آپ اگر یونیفارمٹی نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، اگر اس کے اندر ڈس یونٹی ہے، ڈسپلن نہیں ہے، تو وہ رسی کو تھامنا از یوزلیس، یعنی ایک ٹائم کے بعد میں آپ کی گرپ لوز ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا ولا تفرقوا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، یعنی آپس کے اندر ڈس یونائٹڈ اور آپس میں لڑتے مت رہ جاؤ۔ ایک امپورٹنٹ پرنسپل یہاں پہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کامن پوائنٹ ہوتا ہے، کامن پوائنٹ کے اوپر لوگ یونائٹ ہو سکتے ہیں۔ انسان اپنے باڈی کے کلر کے اوپر یونائٹ نہیں ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا ویریشن ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر۔ لینگویج کی بنیاد کے اوپر انسان یونائٹ نہیں ہو سکتا ہے، لینگویج بہت الگ ہوتے ہیں۔ کلچر کے حساب سے بھی انسان یونائٹ نہیں ہو سکتا ہے، بہت سارے الگ الگ پریکٹسز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ زمین اور جغرافی کے حساب سے بھی انسان یونائٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ ڈس ریگارڈ کرتا ہے۔ ایک کامن پوائنٹ یہاں پر بتاتا ہے بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی، یہ کامن پوائنٹ ہے۔ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ کامن پوائنٹ ہے جس پر سب کو یونائٹ ہو جانا چاہیے۔ اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو انسان کی جغرافی، اس کی لینگویج، اس کا کلچر، اس کا پروفیشن، اس کی ایج، اس کا کلر، یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ دس از دا کامن پوائنٹ بِحَبْلِ اللہ، یہ ساری چیزیں آپ کو یونائٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی ریلیشن شپ کا ایسنس یہ ہے۔ If the relationship is not based on قرآن اینڈ سیرہ تو پھر آپس میں لڑائیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ قرآن چینج ہونے والی نہیں ہے۔ اگر قرآن جو چینج ہونے والی نہیں ہے، اس کے بیس کے اوپر آپ کا ریلیشن شپ ہے، اس کے بیس پر آپ کنیکٹڈ ہیں، تو پھر گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بھی ڈیوائڈ نہیں ہوں گے۔ نہیں، آپ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے جو اس آیت کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم اسلام آنے سے پہلے آپس میں دشمن تھے۔ وداؤٹ اسلام اگر آپ اپنی سوسائٹی کو کنسیڈر کریں گے تو بہت زیادہ ڈیویژن ہے، ڈائیورسٹی بہت ہے، اور وہ ڈائیورسٹی ڈیویژن بھی کاز کر رہی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے کہ اللہ نے تم آپس میں جو ڈیوائڈ ہو سکتے تھے، یا تم قرآن آنے سے پہلے جو دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے تم کو یونائٹ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کا یہ ایفیکٹ ہوا کہ تم اب آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتے تھے، لڑتے تھے، جنگیں کئی کئی سال چلتی تھی۔ وہ پورے وارز کا، وہ بیٹلز کا اتنا ریولیوشنری چینج آیا اس کے اگینسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت آئی، اور وہ لوگ جو لڑتے تھے وہ لوگ اب اخوانہ بھائی بن گئے۔ یہ ایفیکٹ ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، یونائٹ ہو جانا، اور اپنی ایک ریلیشن شپ بنانا آن دا بیسس آف، فار دا پرپس آف قرآن اینڈ سیرہ، فار دا سیک آف اللہ۔
یہ ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کا پھر سے ذکر کرتا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ چیلنج کرتا ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اگر تم چاہو تو پوری دنیا کا جتنا مال ہے وہ سب چیز بھی اگر خرچہ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تم ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ پاتے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تعالیٰ پھر سے اعلان کر رہا ہے کہ مگر اللہ ہے جس نے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے، انہ عزیز الحکیم۔ اس آیت کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے کہ دلوں کو جوڑنے کا کام اللہ کا ہے، اور دنیا کا جتنا مال ہے، دنیا کے جتنے چیزیں ہیں، وہ دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتی۔ لوگ بزنس کے لیے پارٹنرشپ کرتے ہیں، لوگ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، گینگز بناتے ہیں، گروپس بناتے ہیں، مگر وہ چیزیں لانگ لاسٹنگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے چیزیں ما فی الارض جمیعا، دنیا میں جو کچھ اگر اس کو جمع بھی کر دیتے، اس کو خرچ بھی کر دیتے، تم دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، ما الفت بین قلوبہم، مگر اللہ وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں سمجھنا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے دل کے اندر ان کا مقصد صرف اللہ ہے، تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑے گا۔ دنیا کے لیے اگر کوئی آتا ہے، اپنے ایگو کے لیے کوئی آتا ہے، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، تو دل نہیں جوڑ سکتے۔ آپ کتنے ہی اچھے آرگنائزیشن کے اندر آ جاؤ، مگر دل کے اندر اگر مقصد اپنا ایگو ہے، دل کے اندر مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، دل کے اندر اگر مقصد اپنی فیم ہے، تو وہاں پر دل آپس میں نہیں جڑ پائیں گے۔ اگر سب کا مقصد اللہ ہے تو اللہ ان کے دلوں کو جوڑے گا، دنیا کے ساتھ دلوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ اگر دنیا کی وجہ سے دلوں کو جوڑا جا رہا تو وہ ریلیشن شپ بہت ٹیمپرری ہے، بہت ویک ہے، اور ایک ٹائم کے بعد میں وہاں پر ڈسکارڈ پیدا ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ امپورٹنٹ اصول بھی ہم کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی ایک ریولیوشن لانا ہے، اگر انقلاب لانا ہے، سوسائٹی کے اندر چینج لانا ہے، ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک اسٹرانگ، ہیلدی، بہت افیکٹولی کام کرنے والی ریولیوشنری سکسیسفل آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اسٹرانگ، ہیلدی، افیکٹو ریولیوشنری سکسیسفل آرگنائزیشن کے لیے ان کے ممبران کے اسٹرانگ ریلیشن شپس بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کرنا ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ این آرگنائزیشن، اینڈ آرگنائزیشن از ناٹ پاسبل وداؤٹ اسٹرانگ ریلیشن شپس امانگ اٹس ممبرس۔ تو یہ بنیادی ٹاپک ہے اب ہماری، کہ اب یہ ممبران کے ریلیشن شپ کو ہم کیسے مضبوط کریں گے۔ ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، ایک صف بن کے۔ اور وہ صف کیسی ہے؟ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی وال، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی مولٹن لیڈ کے ساتھ جو دیوار کو جوڑا جاتا ہے، یعنی اس دیوار کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیوار بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ جس کو یاجوج ماجوج بھی نہیں گرا سکتے، اتنی اسٹرانگ یہ دیوار ہے۔ اس دیوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ریلیٹ کرتا ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کو۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے کے الٹیمیٹ جو سٹیپ یہاں پر ہے، یہ یقاتلون فی سبیل، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ الٹیمیٹ سٹیپ میں اتنی ڈسپلن کی ضرورت ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہے، روٹین ایکٹیویٹیز کے اندر تو یہ ڈسپلن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ کوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے۔ یہ کوالٹی کیا ہے؟ صفن کا انہم بنیان مرصوص، صف کے اندر ٹھہر جانا ہے، یعنی ڈسپلن کے اندر ٹھہرنا ہے، سب ایک لائن کے اندر ٹھہرنا ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، ایک ہی صف کے اندر ٹھہر جانا ہے، امیر ہو یا غریب ہو جو بھی ہے، ایک لائن میں جب ٹھہر گئے تو وہاں پر یونٹی آ رہی ہے، وہاں پر ڈسپلن آتی ہے۔ جس کو جو من میں آئے، کوئی آگے ٹھہرتا ہے، کوئی پیچھے ٹھہرتا ہے، تو وہ دیوار صحیح نہیں بنے گی۔ آپ
اگر دیکھیں گے اگر کوئی دیوار آپ کھڑی کر رہے ہیں, یو آر erecting a wall, and in that wall if you see that some bricks are arranged forward and some are arranged backward, pura haphazardly if they are arranged, that wall will not long last, it will fall in a matter of time. اور وہی چیز یہاں پر ہے کہ آپ کو ایک دیوار کی طرح ٹھہرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹ لائن میں ٹھہرنا ہے, صفن کأنہم بنیان مرصوص, اس کے بعد میں بالکل دیوار کی طرح آپ ایرکٹ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا, کہ اس کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کو سپورٹ کرتا ہے, کمپلیمنٹری ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, میوچولی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ امپورٹنٹ چیز آپ کو دیوار کے اندر دکھتی ہے. آپ ایک اینٹ کو کھینچ لیں گے تو دیوار ویک ہو جاتی ہے. تو یہ میوچول اور کمپلیمنٹری سپورٹ دیوار کے اندر ہوتا ہے. اور یونائٹڈ رہنا, ایک لائن میں رہنا ڈسپلن کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, یہ سبق ہم کو صفن کأنہم بنیان مرصوص کے اندر ملتا ہے. ایک امپورٹنٹ لیسن بتاتے ہوئے میں کتاب کی طرف ڈائریکٹ ہو جاؤں گا. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام, یعنی ایوری ٹائم جو اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اس کے بعد پھر سارے امتیوں کے لیے حکم ہے. یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آپ اس پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جڑ کے بیٹھنے کے لیے جو ورڈ استعمال کیا وہ وَاصْبِرْ ہے, صبر کرو. یعنی صبر تو ڈیفیکلٹ سچویشنز کے اندر کیا جاتا ہے, صبر تو انکمفرٹیبل سچویشنز میں کیا جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی جب آپ جڑتے ہیں تو آپ کی کوالٹی صبر کی ہونی چاہیے. صبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ کتنے ہی اللہ والوں کے گروپ کے اندر بھی چلے جاؤ, انسان ہیں, انسانوں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. ایوری پرسن ہیز ہز اون ویکنیس. کتنا بھی تقویٰ کیوں نہ ہو, انسان کے اندر ویکنیس ہوتے ہیں, اور وہ ویکنیسز کی وجہ سے دوسرے لوگ انکمفرٹیبل فیل شاید کر سکیں گے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے سچویشنز کے اندر بھی تم کو صبر کرنا چاہیے. واٹ از یور پرائمری آبجیکٹیو؟ ٹو یونائٹ ود دوز ہو کال اپان اللہ. یہ کامن پوائنٹ ہے جہاں پر آپ جڑ گئے, مگر وہاں پر جڑنے کے بعد میں پھر آپ کو صبر کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ارے انہوں کیسا بات کرتے, ارے انہوں کھاتے وقت آواز آتی, ارے انہوں کپڑے کیسا پہنتا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگا دو صبر کے ساتھ. چھوٹی چیزوں کو اوور کم کرنا ہے, اس کو ڈس ریگارڈ کرنا ہے, اس چیز کا یہاں پر سبق دیا جاتا ہے. یہ آیت جب اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک گروپ ہے صحابہ کا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. وہ اتنے قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں, آلموسٹ ایک دوسرے کو چپک چپک کے بالکل لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی کمفرٹیبل ہو کے نہیں بیٹھ سکتا تھا, کیونکہ ان کے پاس کپڑے بہت چھوٹے تھے, اور کھل کے بیٹھتے تو ان کا سطر کھل جاتا, تو اس لیے بہت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی دوسرے صحابی کا پردہ بنا ہوا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. یعنی بہت غریب لوگ ہیں وہ, مگر اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت کے اندر سورہ کہف کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اس آیت کے اندر اللہ نے مجھے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جیسا آپ انہی کا ایک پارٹ. تو دنیا میٹر نہیں کرے گی, چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں فزیکل وہ بھی میٹر نہیں کریں گی, انلیس جب تک مقصد اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرے گی. اور یہ کامن پوائنٹ پر آپ جڑ جائیں گے, چھوٹے چیزوں پر آپ صبر کریں گے, تب آپ کے ریلیشن شپس اسٹرانگ بن پائیں گے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ پرنسپلس تھے جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا, جس کے اوپر اب ریلیشن شپس بلڈ ہونی چاہیے.
اور یہ جو بنیادی فاؤنڈیشنز ہے، اس کے اندر کہیں بھی اگر کوئی غلطی آتی ہے، فلا آتا ہے، تو ساری چیزیں پھر بگڑ جاتی ہیں۔ آپ کتنے ہی اچھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر سافٹ اسکل سکھائیں، مگر دل کے اندر یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو وہ سارے سافٹ اسکلز پھر بیکار ہیں۔ آئیے، تو یہ جو ٹاپک ہے ریلیشن شپ آف اسلامک موومنٹ ورکرز، بیسیکلی ایک کتاب ہے تحریک اسلامی میں کارکنوں کے باہمی تعلقات، بائی خرم مراد۔ تو یہ کتاب کے اندر جو ٹیچنگس آئیں گے، پرنسپلز آئیں گے، یہ صرف تقریر کے اندر بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے ہیں۔ آج سیکھنا ہے اور ہر دن آج سے آپ کی زندگی کا جو اسلامک موومنٹ کے اندر لگنے والا ہے، یہ پرنسپلز کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ کتاب کے 3 سیکشنز ہیں بیسیکلی۔ پہلا سیکشن وہ ہے ایک ہیلدی آرگنائزڈ لائف کے لیے جو ریکوائرڈ پرنسپلس وہ بتائے گئے۔ اچھا، ایک چیز بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ پرنسپل صرف آرگنائزیشن کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی دیز ٹیچنگز آر فار سوسائٹی۔ ایک سوشل لیونگ کے لیے یہ پرنسپلس ہیں، اس کو ہم آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو کے اندر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک گروپ ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں۔ دوسرا سیکشن وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ فیکٹرز بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک ہیلدی آرگنائزیشن کے فاؤنڈیشنز ویک ہو جاتے ہیں یا آرگنائزیشن ڈسٹروائے ہو جاتی ہے۔ اور آخری سیکشن وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ فیکٹرز بتائے گئے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے سے ہیلدی آرگنائزیشن کے فاؤنڈیشنز کو اسٹرینتھن اور ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا سیکشن کہ وہ کیا پرنسپلس ہیں، وہ کیا کوالٹیز ہیں جو ایک ہیلدی آرگنائزیشن کے اندر ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے اسلام کی روشنی کے اندر۔ تو یہ سائڈ ہیڈنگز کتاب کے اندر دیے گئے ہیں، میں بہت امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں بس اسی کے اوپر ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، کچھ چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کتاب کے اندر پھر سے اس کو ایک بار پڑھیں، کئی سارے ریفرنسز کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کو پھر اس کے پیرامیٹر کے اندر اپنے آپ کو پھر آپ جج کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس لائنز پر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز ہے خیر خواہی یا ویل وشنگ جس کو بولیں گے۔ آپ ایک گروپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور آپ اس گروپ کی دیوار ہیں، یعنی یو آر میوچولی اینڈ کمپلیمنٹری سپورٹنگ ایچ ادر۔ جب آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ آپ ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہیں گے، چاہنا چاہیے۔ آپ ایک گروپ میں ہیں بٹ فار اے ممبر آف دیٹ گروپ آپ برا چاہ رہے یا اچھا نہیں چاہ رہے۔ برا چاہنا تو دور کی بات، آپ اس کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے، تو دس از اے ویکنیس۔ آپ کسی گروپ کے اندر آ گئے تو آپ کو سب کے لیے اچھا سوچنا ہے، ہر کسی کو میں کیا دے سکتا ہوں، واٹ گڈ کین آئی گیو ٹو ادرس، یہ سوچنا، ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا۔ میرے گروپ کے اندر کسی کا ایگزام ہے تو وہ ایگزام کے اندر پاس ہو جائے، کسی کی شادی ہے تو اس کی شادی اچھے سے ہو جائے، کسی کے فائنینشیل پرابلم ہے تو وہ پرابلم سالو ہو جائے، کسی کا بزنس ہے تو بزنس اچھا ہو جائے۔ ہر کسی کے لیے اچھا سوچنا، یہ ویل وشنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ویل وشنگ از دا اپوزٹ آف جیلسی۔ جہاں پر ویل وشنگ آئے گی وہاں پر جیلسی نہیں ہوگی۔ اگر جیلسی جگہ پالے تو پھر آپ کسی کے لیے ویل وش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کوالٹی ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ آپ ہر کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ کسی کا برا نہیں سوچیں گے، کسی کی اچھائی سے آپ کو جلن نہیں ہوگی۔ تو ویل وشنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، سناتے ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے اچھائی دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھائی دیکھنا ہے۔ دس از دی کمپلیشن آف ایمان۔ آپ ایمان والے جب بنیں گے تو یہ خیر خواہی، ویل وشنگ جو ہے، یہ آپ کے ایمان کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، یہ آپ کے ایمان کو یہ کمپلیٹ کرے گا۔ تو یہ چیز کو اب ہم ہمارے لائف کے اندر کیسا ایسیس کریں گے، اس پر آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کی اب یونٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کی یونٹ کے اندر 15 ممبرس ہیں، تو وہ پورے 15 ممبرس کے لیے آپ کس طریقے سے ویل وشر بنیں گے، آپ ان کے لیے کیسا اچھا چاہیں گے، آپ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ آپ ان کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں، کیا آپ ان کے لیے کبھی برا سوچے، کیا کبھی آپ ان کے لیے کچھ اچھا کیے کیا،
یہ اسیسمنٹ اب آپ کو ہر کوالٹی کو لے کے آئیں اور اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے. دوسری چیز ہے ایثار، سیکریفائس کرنا، اپنے آپ پر کسی اور کو پریفرنس دینا، اس کو ایثار بولیں گے. ایک مشہور واقعہ جو ہم تاریخ میں سنتے ہیں، ایک جنگ کے اندر سب لوگ زخمی ہوتے ہیں، جنگ کے بعد میں پانی لایا جاتا ہے، پہلے شخص کے پاس پانی لے کر جایا جاتا ہے، تو وہ ابھی پانی پینے والے ہوتے ہیں کہ قریب سے آواز آتی ہے پانی پانی، تو وہ پہلا آدمی بولتا ہے کہ میرے بھائی کو پانی دے دو. ہی نیڈز واٹر، ہی از ڈائنگ وداؤٹ واٹر، مگر اس کا بھائی پانی بولتا ہے تو یہ اپنے اوپر بھائی کو پریفرنس دیتا ہے اپنی، اور بولتا ہے کہ پہلے بھائی کو پانی پلا دو. پانی لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ پانی پینے والا ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا بھائی دور سے آواز لگاتا ہے تیسرا کہ پانی، وہ بولتا ہے کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو. ہی از اگین ڈائنگ وداؤٹ واٹر، مگر پریفرنس دیتا ہے اپنے کسی اور بھائی پر. اس کے پاس جاتے ہیں پانی لے کر، پھر سے آواز آتی ہے. یہ پورا سائیکل چلتا ہے، جب پوروں کو پانی پلا کر پہلے کے پاس آتے ہیں تو پہلا شہید ہو جاتا ہے، دوسرا شہید ہو جاتا ہے. تو یہ واقعے کے اندر ایک امپورٹنٹ لیسن ہم کو ملتا ہے. ایون ان لائف تھریٹننگ سچویشنز اپنے بھائی کی لائف سیونگ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا، اس کی لائف بچانے کی فکر کرنا، اس کو ایثار بولتے ہیں، اس کو سیکریفائس بولتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑی سیکریفائس تھی جان کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سیکریفائس کرنا، اپنے ٹائم کا ہو، اپنے کمفورٹ کا ہو، اپنے کھانے کا ہو، یہ سارے چیزیں ایک گروپ کے اندر ضروری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ایک آیت نازل کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ سچے لوگ وہ ہیں جو ایک دوسرے پر ایثار کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور اپنے دل کے اندر تھوڑا بھی ان کو درد نہیں ہوتا، بے چینی نہیں ہوتی میں سیکریفائس کیا بول کے، پورے خوشی کے ساتھ سیکریفائس کرتے ہیں. سیکریفائس بھی کر رہے ہیں مگر دل کے اندر میں کیوں کیا، میرا نقصان ہو گیا، اب کرنا پڑتا. اگر یہ فیلنگز ہیں تو اس کو ایثار نہیں بولیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایثار کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور ریٹرن کے اندر کچھ چاہتے نہیں ہیں، اور دل کے اندر کچھ بے چینی بھی محسوس نہیں کرتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ایثار اس کو بولتے ہیں. اب ہماری ڈیلی لائف کے اندر یہ ایثار کیسا مینیفیسٹ ہوگا، اس کے اوپر آپ کو سوچنا ہے. میں صرف آپ کے سامنے امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں، اس کو امپلیمنٹ کرنا، پریکٹیکلی سمجھنا، اس کے مینیفیسٹیشن سمجھنا، یہ کام آپ کا ہے. تیسری امپورٹنٹ کوالٹی عدل، جسٹس ہے. ہمیشہ سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، جسٹس کا ساتھ دینا، ایون ان میٹرز آف دی آرگنائزیشن. آپ کسی ممبر کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے مگر وہ ممبر کبھی غلطی کر دیا تو آپ اس کی غلطی کو غلطی بولیں گے. آپ کا دوست ہے تو آپ اس کی غلطی چھپا رہے، یہ جسٹس نہیں ہوتی. جسٹس کے معنی یہ ہے وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہمیشہ جسٹس کی بات کرو فی الغضب والرضا. آپ کسی سے غصے میں ہیں، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، ہر حال میں آپ جسٹس کا ساتھ دیں گے. آپ کو کوئی آدمی پسند نہیں ہے مگر ہی از آن دا رائٹ پاتھ، تو آپ اس کو صحیح بولیں گے. آپ کا کوئی پسندیدہ آدمی ہے، آپ کا کوئی محبوب آدمی ہے جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں مگر وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ آپ کام کو غلط بولیں گے، وہ غلط ہے تو آپ غلط بولیں گے. اس کو جسٹس بولتے ہیں. ایثار کے ساتھ کنیکٹڈ پھر احسان، فیورز کرنا، بہت اچھے انداز کے اندر بیسٹ پاسبل گڈنس کے ساتھ پیش آنا، اس کو احسان بولیں گے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی دینا تھا، وہ پانی آپ ایسا پھینک کے پانی دے سکتے ہیں، لو پانی پیو، یا آپ خراب بوٹل کے اندر اس کو دے دے پانی پی لو، یا آپ بہت اچھی ٹرے کے اندر سجا کے بہت اچھے انداز سے آپ پانی پیش کرتے پوری محبت کے ساتھ. تو پانی ایٹ دا اینڈ the other person is receiving the water.
but the way it is being presented, that defines احسان. کہ بیسٹ پاسبل مینر کیا ہوگا کوئی بھی کام کرنے کا، اس کو احسان بولیں گے. احسان کے اندر اور بھی چیزیں آتی کہ the other person might not have deserved what you have given, بٹ آپ اس کو وہ دیے، اس کو احسان بولیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا رائٹ تھا کہ کھانا جب دیا جا رہا تھا، آپ لائن میں پہلے پہنچے تھے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پہلے کھانا لے لیں، مگر آپ کے بھائی کو سامنے کر دیا، آپ کے لمبی لائن تھی اس کے باوجود بھی پہلے تم لے لو، اس کو احسان بولتے. وہ کرنا ضروری نہیں تھا، آپ کا رائٹ بھی تھا آپ پہلے جانے کا، مگر آپ کسی اور کو پریفرنس بھی دیے اور اس کو آگے بھی بڑھائے، اس کو احسان بولتے. ایثار اور احسان ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں. مرسی اور فرگیونیس ہے، رحمت ہے اور عفو ہے. آپ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، رحم کے ساتھ پھر ایمپتھی بھی آتی ہے، ان کے درد کو محسوس کرنا رحمت کے ساتھ آئے گا. اور جب آپ مرسی فیل کریں گے تو آپ ان کی ہیلپ کریں گے، اور جب آپ مرسی فیل کریں گے تو آپ پھر لوگوں کو معاف بھی کریں گے، فارگیونیس بھی آپ کے اندر آئے گا. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، ان پر تہمت لگائی جاتی، ان کے اوپر غلط واقعات کے ایلیگیشنز ڈالے جاتے ہیں. اس کے اندر جو لوگ آگے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو ابوبکر رضی اللہ عنہ ایوری منتھ پیسے دے کے ہیلپ کرتے تھے. یوز ٹو فائنینشیلی اسسٹ ہم. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو میں پیسے دیتا ہوں وہ میری بیٹی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، تو وہ سمجھتے کہ میں آج سے اس کو پیسے نہیں دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے فضل دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، وہ لوگ کبھی اپنے ہاتھ نہیں روکنا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ کوشچن کرتا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، تم لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے رہو اگرچہ وہ تم کو نقصان بھی پہنچائیں، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ، کہ کیا تم نہیں چاہو گے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو یہ کوالٹی آپ کے اندر آنی چاہیے کہ آپ بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. لوگ غلطیاں کریں گے، آپ معاف کریں. ایک غلطی ہو گئی تھی مگر آپ اس کو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں، فلاں ٹائم پہ انہوں ایسا کیا تھا میرے ساتھ. یہ اسلامک موومنٹ کو نا بریک کر دیتی. آدمی کچھ کیا تھا تو اس کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا، بار بار بول کے عام نہیں کرنا پبلک میں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی تھی. آپ بھی معاف کرنا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ غفور رحیم ہے، تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو یاد کر کر کے اس کو میمورائز کر کے لوگوں کے سامنے بار بار دہراتے جائیں. پھر ایک امپورٹنٹ کوالٹی جو یہاں پر بتائی گئی وہ ٹرسٹ ہے، اعتماد. اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لیے آگے آئے ہیں تو یو شوڈ ہیو ایچ ادرس بیک. آپ کو ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا ہے. آپ کام کر رہے اس کے وجہ سے نقصان ہوا ہوگا، انہیں صحیح نہیں کرا بول کے سواستہ ایسا ہوا، یہ چیزیں ٹرسٹ کو گرا دیتی ہیں. ٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. انسان ہے، انسانوں کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کا اچھا دیکھیں گے، ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں. یہ ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹرسٹ کے ساتھ وہ سارے کوالٹیز آتے ہیں. اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ویل وشنگ، احسان، ایثار، وہ سارے چیزیں پھر ریفلیکٹ ہی نہیں ہوں گی، وہ چیزیں ابھر کر نہیں آئیں گی. اعتماد کے اوپر احسان بھی آتا ہے. ایک دوسرے کی قدر کرنا، قیمت کرنا، ویلیو سمجھنا، کہ اپنے آپ کو ہی سب چیز سمجھ لینا، یہ بہت خراب چیز ہے. ہر ممبر کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ایوری پرسن از کنٹریبیوٹنگ ان سم وے ٹو دا آرگنائزیشن. اس کی قدر کرنا، اس کی ویلیو کو سمجھنا یہ ضروری ہے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ تو ہرگز نہیں کرنا. ہر کسی کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، وہ رائٹس اس کو پرووائڈ کرنا، وہ رائٹس کے اندر وائلیشن نہیں کرنا، اس کی پروٹیکشن کا کام کرنا، اس فزیکلی پروٹیکٹ کرنا، ایموشنلی پروٹیکٹ کرنا، اس کے آنر کو پروٹیکٹ کرنا، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو
रिलेशनशिप की फाउंडेशन बनती हैं। आइए अगली चीज़, अगला जो सेक्शन है वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडेशन है उसको वीकन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। उन चीज़ों के ऊपर भी एक नज़र, ताकि ये चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकें। आखिर में अगर वक्त है तो मैं एक एक्टिविटी बस रेफ़र कर दूंगा, आप उसके ऊपर कुछ वक्त फिर बिताएं। कुछ चीज़ें मैं सरसरी बस बताते हुए जाऊँगा। किताब के अंदर आपको बहुत सारे रेफ़रेंसेस कुरान और हदीस में से मिलेंगे। आप उसको एक मर्तबा पढ़ें ताकि आपके सामने कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो, आपको वो मोटिवेशन भी मिले कि ये चीज़ों से आप बच सकें। बदकलामी या बुरा कहना, आपके जो साथी हैं उनके बारे में बुरा बोलना, उनसे जब बात कर रहे तो गलत बात कर रहे हैं या उनके बारे में गलत बोल रहे हैं कि फलाना ऐसा है, उन्हें बेकार है, उनसे नहीं होता, उनको नहीं आता। बुरा भला नहीं कहना। अगर कोई ख़राब है तो ठीक है, आप सब्र कर लो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के बारे में बुरा बोलना या उसकी बुरे क्वालिटीज़ को गिनाना, या बुरे क्वालिटीज़ नहीं भी है तो आप वो चीज़ों को बार-बार दोहराते जा रहे हैं, उसके बारे में गलत बोल रहे, तो रिलेशनशिप यहाँ पर जो स्ट्रेन हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। वो बुरा आप जब बदकलामी करेंगे, आप किसी के बारे में गलत बोलेंगे, तो उसके बाद में जो नॉट आएगा, अगर जुड़ भी जाएँगे तो वो पहले जैसा नहीं होगा। स्कूल के अंदर एक दोहा है, हिंदी के अंदर पढ़ते थे हम, कि अगर कोई तागा है आप उसको काट देंगे, तो आप उसको कितना ही जोड़ लो बाद में, वो पहले के वैसा नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि आप बुरा नहीं बोलना है, बदकलामी और बुरा भला नहीं कहना, और उसी के साथ फिर आगे की चीज़ें कनेक्टेड हैं। बदकलामी के अंदर फिर गीबत आती, चुगलखोरी आती, ये सारे आगे कुछ चीज़ें आने वाली हैं जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो सीधा नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैक बाइटिंग है, जिसको गीबत बोलते हैं। गीबत एक चीज़ है और उसके साथ और एक कनेक्टेड चीज़ यहाँ नीचे आ रही है जिसको बहतान बोलेंगे। तो ये गीबत का यहाँ पर जिक्र है। गीबत और बहतान दोनों का एक कॉमन चीज़ है कि गीबत और बहतान दोनों चीज़ें पीठ के पीछे होती हैं। यानी आप यू आर स्पीकिंग ऑन समवन्स बैक, आपके सामने वो आदमी नहीं है, पर आप जाके यू आर टॉकिंग टू द थर्ड पर्सन और उसके बारे में आप किसी और भाई की बुराई कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। तो अगर उसके अंदर झूठ है तो वो गीबत है। यानी पर्सन ए और पर्सन बी मिले और पर्सन सी के बारे में बात करें कि पर्सन सी झूठा है, पर्सन सी बहुत ख़राब है, पर्सन सी ऐसा ऐसा गलत काम करता, और वो पर्सन सी अगर वो बुरा काम नहीं करता तो आप उसको बहतान बोलेंगे या फॉल्स एलिगेशंस लगाना बोलेंगे। और बहतान लगाना बहुत बड़ा जुर्म है, और बहतान लगाने वालों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ी वईद भी सुनाई, बहुत बड़ी सज़ा भी। और वो बुराई अगर पर्सन सी के अंदर है, पर्सन ए और पर्सन बी मिले और पर्सन सी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन सी के अंदर फॉर एग्जांपल पर्सन सी के अंदर वो बुराई सपोज करिए है और पर्सन ए और भी बात कर रहे हैं, तो ये बहतान तो नहीं है, बट दैट डज नॉट गिव यू अ राइट टू टॉक अबाउट हिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि क्या तुम चाहते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? यानी गीबत करना ये है कि आपका भाई आपके सामने मौजूद नहीं है और उसकी जो बुराई थी आप दूसरे आदमी से डिस्कस कर रहे। इट इज़ लाइक ईटिंग हिज फ्लेश व्हेन ही इज़ डेड। ये मतलब कितनी कराहियत की चीज़ है, कितनी गलत चीज़ है कि अपने भाई का गोश्त खाना, मरा हुआ गोश्त खाना। अल्लाह फरमाता है गीबत करना, बैक बाइटिंग करना वो है। आप किसी के अंदर बुराई देखें तो आप जाके उसी को बोलें कि ये काम गलत है आप करे, सो मुझे ये काम गलत नहीं दिखा, ये मुझे ये काम बहुत गलत दिखा, ये नहीं करना चाहिए। आप जाके तीसरे आदमी से, उन्होंने आपको मालूम ऐसा ऐसा करे, ये गलत काम करे, उन्होंने ऐसा ऐसा करते, उससे ना आपको फ़ायदा होने वाला है, ना वो पर्सन जिसको आप डिस्कस कर रहे हो उसको फ़ायदा होने वाला है, ना उस शख्स को फ़ायदा होने वाला है जो सुन रहा है।
تو غیبت کے اندر صرف بولنے والا از ناٹ گلٹی، ایون دا پرسن ہو از ہیئرنگ، سننے والا بھی گلٹی ہے. تو غیبت ایک بہت بری بلا ہے جو آرگنائزیشنس کو برباد کر دیتی ہیں، جو ریلیشن شپس کو تباہ کر دیتی ہیں. تو غیبت سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک آرگنائزیشن میں. خاص طور پہ جب گروپ کے اندر بیٹھتے ہیں تو ڈسکشن کے اندر ہم کسی نہ کسی کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کو ٹوکنا چاہیے، وہ ہمارا بھائی یہاں پر موجود نہیں ہے، ہم کو اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو شکایت ہے آپ جا کے ڈائریکٹ بات کر لو. تو اس طریقے سے غیبت کو ہمارے سرکلز کے اندر روکنے کی ضرورت ہے. غیبت سے کنیکٹڈ پھر چغل خوری ہے، گوسپ جس کو بولیں گے، باتیں لگانا، یہاں کی بات وہاں لگانا. معلوم تمہارے بارے میں انہوں ایسا بول رہے تھے، ارے تمہارے بارے میں فلاں صاحب ایسا ایسا بولے. یہ ایک دوسرے کو باتیں لگانا، لڑانے کی کوشش کرنا، اس کو گوسپ بولتے. یہ اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ دیر از نو گڈ انٹینشنس. آپ یہاں کی بات وہاں لگا رہے، اس کا انٹینشن یہی کہ دونوں کا آپ لڑانا چاہ رہے. گوسپ اس کو بولیں گے، چغل خوری اس کو بولیں گے. اور چغل خوروں کے لیے بہت نا بڑی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے، کیونکہ وہ لوگ ریلیشن شپس کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آرگنائزیشن کو تباہ کرتی ہیں. کوئی آ کے آپ کو سنا رہا کہ آپ کے بارے میں فلاں ایسا بولے، تو آپ ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤ اس شخص کے پاس. آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے، صحیح بات ہے کیا؟ میرے بارے میں آپ کو کچھ کمپلین ہے کیا؟ فیس ٹو فیس فوراً ان چیزوں کو سالو کر لینا ہے. انہوں میرے بارے میں ایسا بولے، کیوں بولے ہوں گے، اس کے اوپر سوچنا، لوگوں کو انٹرٹین کرنا جو یہاں کی بات وہاں لگاتے. یہ چیزیں آرگنائزیشنز کو ڈسٹروائے کرتی ہیں. ان چیزوں کو وہیں دبانے کی کوشش کرنا چاہیے. جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، کسی کو ایمبیرس کرنا، آر دلانا، کسی کو شیم کرنا، یا کسی کے بارے میں ایسی بات بولنا جس سے وہ شرمندہ ہو جا رہا، یہ چیزیں ریلیشن شپس کو کمزور کرتی ہیں. ہماری بات چیت کے اندر بہت تول کے بات کرنا، بہت ویٹ کر کے بات کرنا ہے. ہم کو سوچ کے بات کرنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے بھائی کے کیا فیلنگ اس سے ہرٹ ہوں گے. وہ چیز سوچ کر کام کرنا، الفاظ ادا کرنا بہت زیادہ ضروری. اسی کے ساتھ کنیکٹڈ پھر یہ ہے آگے جو آ رہا، دل آزاری یا کسی کے فیلنگز کو ہرٹ کرنا. یہ چیزوں کا بہت لحاظ کرنا چاہیے. ہم مذاق کے اندر بہت سارے چیزیں بول دیتے ہیں، مگر ہمارے کسی بھائی کو اگر وہ بری دکھی تو وہ مذاق غلط تھا، وہ مذاق ہم کو نہیں کرنا چاہیے. کسی کی فیلنگز ہرٹ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک واقعہ بولوں گا، مطلب بہت مزاحیہ واقعہ ہے، مگر اس کے اندر بہت امپورٹنٹ لیسنز ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک میٹنگ چل رہی تھی، گروپ کے اندر سب جنے بیٹھے ہوئے. تو گروپ کے اندر جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب سے گیس پاس ہو گئی. آواز آئی، آبویسلی آواز بھی آئی، وہاں کا ایٹماسفیئر کے اندر بو بھی آ گئی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جس کسی کا بھی وضو ٹوٹا انہوں جا کے وضو بنا لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے مگر کوئی بھی شخص نہیں اٹھا وہاں سے. اب کوئی بھی اٹھے گا تو اپنے آپ ایمبیرس فیل کرے گا نا، مطلب میرے سے ایسا ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوچتے کہ ایسا اٹھ کے جانے سے کسی کے فیلنگز ہرٹ ہوں گے، کوئی ایمبیرس ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ چلو ہم سب وضو کرتے ہیں، تاکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا کہ کس کا وضو ٹوٹا. کتنا فیلنگز کا لحاظ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سوچنا چاہیے ہم. کسی کو ایمبیرس کر دیے، کسی کو شیم کر دیے، کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کر دیے. یہ دنیا کے آرگنائزیشن میں ہو گیا تو شاید چل جائے گا، اسلامک آرگنائزیشن میں ہرگز نہیں چل سکے گا. یہ چیزوں کا بہت خاص خیال کرنا چاہیے. یہ چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچانا چاہیے. ہمارے بھائی کے فیلنگز کا لحاظ کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تجسس کرنا، اسپائی کرنا، انہوں کیا کرتے، چھپ چھپ کے معلومات کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ولا تجسسو، ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت لگ جاؤ کہ کسی کے سیکرٹس معلوم کرنا چاہ رہے. آپ کو اس کے سیکرٹس معلوم کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے.
کسی کے سیکرٹس معلوم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہر کسی کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے. انکروچ نہیں کرنا. ارے بولو کیا ہوتا ہے, ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں کیا, بولو شیئر کرو. مطلب اٹ از ناٹ نیسیسری فار ایوری پرسن ٹو شیئر ایوری تھنگ. جو شیئر کرنا ہے وہ شیئر کرے گا, نہیں کرنا چاہ رہا شیئر, آپ کو اس کے ٹوہ کے اندر لگ کے, پیچھے لگ کے, اسپائی کر کے وہ چیزیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تجسس مت کرو. تجسس کے اندر یہ بھی آتا, آپ اس کے پروفائل کے اندر سب چیز چھان رہے کہ وہ کس کا دوست ہے, وہ فرینڈ لسٹ کے اندر کوئی شاید اس کی کلاس میٹ ہوگی بچی, ارے بچوں کے ساتھ دوستی کر رہا بول کے آپ وہاں سے گاسپ شروع کر دیے, بیک بائٹنگ شروع کر دیے. تجسس سے یہ ساری چیزیں نکل کے آتی. آپ تجسس سٹاپ کرو, آپ کی غیبت خود بخود رک جائے گی. آپ تجسس سٹاپ کریے, آپ سپائی کرنا چھوڑیے, آپ بلیم کرنا, بہتان لگانا بھی آپ سے خود بخود رک جائے گا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا کہ ولا تجسسو, ایک دوسرے کا تجسس مت کرو. یہ آر دلانا اور دل آزاری کے ساتھ کنیکٹڈ پھر تمسخر ہے, ایک دوسرے کے اوپر ہنسنا مذاق کرنا, اس کے اوپر کافی چیزیں آ گئی. اسی کے ساتھ کنیکٹڈ حقیر سمجھنا, کسی کو آپ کمتر سمجھنا. یو لک ڈاؤن آن سم ون کے ارے اس کو کیا آتا, ارے انہیں تو کل کا بچہ ہے, اس کو کیا معلوم, میں تو اتنے سالوں سے ممبر ہوں, میرے کو تو اتنا آتا, میں تو فلانے کالج سے پڑھنے والا ہوں, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے, اس کے پاس کیا ہے. یہ دوسروں کو کمتر سمجھنا, یہ تقویٰ نہیں ہونے کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا, دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے, دل میں تقویٰ ہوتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر نیکی نہیں ہونے کی یا برائی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کم سمجھے. یہ اس سے برائی آتی ہے. آپ کے اندر تقویٰ ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے. یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. ایک لاسٹ چیز, کچھ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں, آپ ان چیزوں کو کتاب کے اندر ریفر کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں کنیکٹڈ ہیں تو وہ آ گئی. حسد ہے, جیلسی. کسی کے پاس کچھ اچھا ہو گیا تو آپ ارے اس کے ساتھ کہیں ہوا, میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا, میرے کو ملنا تھا اس کو کیوں ملا. یہ جو جیلسی کی فیلنگ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جیلسی انسان کے اعمال کو, انسان کے گڈ ڈیڈز کو اسی طرح کھا جاتی ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. آپ لکڑی کو جلا کے دیکھیے, جب لکڑی جل جائے گی تو لکڑی کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں اگر حسد ہے, انسان دوسروں کے سلسلے میں جلتا ہے, جلن ہوتی ہے اس کو, تو اس کے جو اچھے اعمال ہیں, یہ برا عمل تو لکھا جا رہا مگر اس کے ساتھ جو اچھے اعمال وہ پہلے کیا تھا, وہ اچھے اعمال بھی بسم ہو جا رہے, جل جا رہے, ضائع ہو جا رہے, بیکار ہو جا رہے. تو سوچنا چاہیے کہ ہم اچھے کام بھی کر رہے, اسلام کا کام بھی کر رہے, تنظیم کا کام بھی کر رہے, مگر پھر ہمارے بھائی کے سلسلے میں حسد بھی کرے تو وہ سارے کام بیکار ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا آگ سے لکڑی جل جاتی ویسے سارے اعمال حسد سے جل جائیں گے. اس کا ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. آخری سیکشن ہے, اس کے ساتھ ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں. وہ فیکٹرز جس سے آرگنائزیشن کی فاؤنڈیشنز ڈیولپ ہوں گی, اسٹرینتھن ہوں گی, ان چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے. یعنی شروع میں جو ہم پرنسپلز ڈسکس کیے تھے, وہ پرنسپلز اپنے اندر کیسا انکلکیٹ کرنا, یہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے, کچھ فیکٹرز کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. عزت و آبرو کی حفاظت یعنی پروٹیکشن آف آنر, آپ کے بھائی کے آنر کو پروٹیکٹ کرنا. یعنی آپ کے بھائی کے بارے میں آ کے کوئی تھرڈ پرسن برائی کر رہا تو آپ بولتے کہ نہیں میرا بھائی ویسا نہیں ہے, یا میرے بھائی کی برائی نہیں کرنا میرے سامنے. آپ اس کے آنر کو پروٹیکٹ کر رہے. آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی برے چیزوں کو لوگ عام کر رہے تو آپ اس کی برائی کو چھپا رہے, اس کی برائی کو عام نہیں کر رہے. اس کی کوئی کمزوری تھی, ویکنس ہے اس کی, آپ اس کی ویکنس کو کھول کے بتا رہے, نہیں اس کو اسپیچ دینے نہیں آتا, نہیں اس کو یہ کرنے نہیں آتا تو آپ اس کا نام مت دو اسپیچ کے لیے, مگر کیوں بول رہے کہ اس کو اسپیچ کرنے نہیں آتا. تو یہ
اس کی کمزوری کو چھپانا، اس کے آنر کو پروٹیکٹ کرنا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ وہ کوئی پرابلمس کے اندر گھر گیا تو وہ پرابلم ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، اس کا عزت کا معاملہ ہوتا، بعض کے آنر کا معاملہ ہوتا، شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ یہ آپ پروٹیکٹ کرنے کی جب آپ وہ فیلنگ آئیں گی نا، یہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، یہ فیلنگ جب ہی آئے گی جب آپ واقعی میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز پھر اسیس کرنے کی ضرورت ہے، کیا آپ واقعی میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کوشش کریں گے۔ دکھ درد میں شرکت کرنا، یعنی خوشی میں ہو یا غم میں ہو ہمیشہ ساتھ دینا۔ خوشی میں ہمیشہ ساتھ دے رہے، مگر غم کا جب معاملہ آیا، جب جا کے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو یہ ریلیشن شپ کو ویک کرتی۔ تو ہر سچویشن میں ساتھ دینا، کہ غم کے اندر بھی آپ اس کو سپورٹ کیے، خوشی کے اندر بھی آپ اس کے ساتھ اس کے ہیپینس کو شیئر کیے، تو اس سے ریلیشن شپس بہت زیادہ بیلنس ہوتے، اسٹرینتھن ہوتے۔ یہ چیزوں کو ہم کو لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے دوست کے ولیمے میں بھی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست کے ساتھ اگر کچھ حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم سپورٹ کرنے میں بھی اس کے ساتھ پیش رہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں۔ احتساب اور نصیحت کرنا، یعنی آپ کا بھائی ہے، آپ پبلکلی نہیں بول رہے نا، آپ گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ بول رہے ارے بھائی تم فجر کو نہیں آئے تھے آج، یہ طریقہ نہیں۔ آپ پرسنلی 1 to 1 ملیے اس سے اور بولو 2-3 دن سے آپ فجر میں نہیں دکھ رہے، کیا ہوا، کچھ پرابلم ہوئی کیا؟ نصیحت کرنا، فجر بہت امپورٹنٹ ہے نا، فجر نہیں پڑھے تو پھر اللہ کو جواب کیا دیں گے، فجر نہیں پڑھے تو اسلام کا کام کیسا کرتے؟ یہ آپ اسیسمنٹ اور نصیحت پرسنل کرنا ہے، 1 to 1، گروپ کے اندر نہیں کرنا ہے۔ مائک کے اندر ٹھہر کے ارے بھائی آپ کی فجر نہیں ہوئی، ارے آپ ایسا کرے۔ احتساب اور نصیحت ایسا نہیں ہوتی، 1 to 1 ہوتی۔ آپ کے بھائی کے ساتھ بیٹھو جا کے، آپ کی فجر نہیں ہو رہی، میں ہیلپ کروں کیا، میں کال کروں کیا، میں گھر کو آ کے اٹھاؤں کیا آپ کو، اس کا ساتھ نصیحت کرنا کہ ایسا نہیں کرنا بھائی، اس کو احتساب اور نصیحت بولتے۔ پبلک کے اندر نام لے کے اسپیسیفکلی نہیں ہوتا، اسپیسیفک 1 to 1 ہوتا، چھپ کے ہوتا، اور جو عام ہوتا وہ جنرل ہوتا، آپ کسی کو وہاں پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے۔ ملاقات کرنا، اور ملاقات بھی اچھے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملاقات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک آدمی اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے نکلتا ہے، راستے کے اندر اللہ ایک فرشتے کو بٹھاتا ہے، تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تم کیوں ملنے جا رہے، اس کے پاس تمہارے پیسے ہے کیا، قرضہ اس کو ادا کرنا ہے کیا، تم پیسے وصول کرنے جا رہے کیا؟ بولتے نہیں۔ وہ مطلب کوئی رشتہ دار ہے کیا تمہارا، تم اس سے ملنے جا رہے؟ تو نہیں۔ ایسے بہت ساری چیزیں وہ پوچھتا، آخر میں پوچھتا کہ ملنے کیوں جا رہے؟ تو وہ شخص بولتا کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی۔ مطلب کام چھوٹا ہے، بس ملاقات کرنے کے لیے جا رہے۔ غرض کیا ہے؟ اپنا پرسنل کوئی کام نہیں ہے، غرض صرف اللہ ہے، اللہ کے لیے محبت کی۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کے اندر ایک دوسرے سے پھر ملتے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ تو یہ ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے، اور پھر ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرنا، اور ملاقات کرتے وقت پھر اور ایک ہیڈ ہے آگے، سلام کرنا ایک دوسرے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جانے کا طریقہ محبت عام کرنا ہے، اور میں بتاؤں تم کو محبت عام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام عام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، جس کو تو آپ جانتے، جس کو نہیں جانتے آپ سلام کرنا ہے۔ تو آبویسلی اپنے بھائی کو سلام کرنا ہے، سلام کرنے میں پہل کرنا، انہیں پہلے سلام کرنا، میں کو سوچ لیتے بیٹھے تو پھر محبت نہیں آتی۔ آپ پہلے سے سلام کرنا، سوچ کے سلام کرنا کہ میں اس کو دعا دے رہا ہوں، اور پھر ہاتھ ملانا، خوشی سے ہاتھ ملانا، اور جب تک سامنے والا بھائی ہاتھ نہ چھوڑے آپ جب تک اس کے ساتھ ہاتھ ملا کے رہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کی ملاقات کو اور زیادہ سویٹن کریں گے، اس کو خوش بنائیں گے۔ آپ جب ملاقات کر رہے ہیں تو اس ملاقات کے اندر آپ تحفے دیں، گفٹ شیئر کریں، تو آپ کی ملاقات، آپ کے ریلیشن شپس اور بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔
ساتھ ملاقات کی کیونکہ بات ہے، اس کے ساتھ اور ایک ریلیٹڈ ہیڈ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا کھانا ہے۔ ہوٹل کے اندر جا کے کھانے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گھر میں بیٹھ کے کھائیے، گھر کا کھانا کھائیے، اس کے اندر اور بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو کئی ساری چیزیں ابھی میں بتایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، وہ محبت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کریں گے، آپ ہاتھ ملائیں گے، آپ گفٹ شیئر کریں گے، آپ ملاقات کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یہ چیزیں آپ کے ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کریں گے۔ صرف پروگرام ہے جب بھی ملاقات کر رہے، پروگرام کے علاوہ ملاقات نہیں کر رہے، صرف ضروری میٹنگ تھی تو ملاقات ہو رہی، اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ چیزیں ریلیشن شپس کو ویک کر دیتی ہیں۔ دکھ درد میں شرکت کرنے کے معنی کیا ہوئے؟ ہر حال میں اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرتے رہنا ہے۔ آپ کی پرسنل ضرورت نہیں ہے تو بھی ملاقات کرنا، اس کی پرسنل ضرورت پوری کرنے کے لیے ملاقات کرنا، یہ چیزیں ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ ملاقات کرنے کا اور ایک سب سیٹ ہوتا ہے عیادت کرنا، یعنی آپ کا بھائی جب بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کو وزٹ کرنا when he is sick، اس کے لیے فروٹس لے کے جانا، کچھ ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت کے ہیں وہ لے کے جانا، دوائیں اگر اس کے گھر کے اندر کوئی لا کر نہیں دے سکتے تو وہ دوائیں لے کر جانا، تو یہ عیادت کرنا۔ کوئی بھائی ill ہے، سکھ ہے، بیمار ہے، تو بیماری کے اندر اس کی مدد کرنا، اس کے اندر بھی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب اب کووڈ-19 ہے تو اس میں تو آپ نہیں جا سکتے، البتہ آپ کئی ساری چیزیں فون کے اندر مدد کر سکتے۔ کچھ بیماریاں ایسی نہیں ہوتی جو اسپریڈ ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ جا کے اس کے ساتھ ملیں گے، مگر کوئی بیمار ہے تو وہ آرام کرنا چاہتا ہے، آپ جا کے سلام خیریت ہے کیا، کچھ ضرورت ہے کیا، آپ ہمارے لیے دعا کریے، فکر مت کریے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عیادت بس اتنی ہے۔ جا کے گھنٹوں بیٹھ گئے اس کے ساتھ، آپ اس کے آرام کا نا ٹائم لے لیے، اس کو عیادت نہیں بولتا۔ عیادت کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر مزید آپ کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی بیمار پڑ جاتا اور اس بیماری کی وجہ سے وہ کئی سارے پروگرامز میں اور میٹنگز میں نہیں آ پاتا، اور آپ کو 15-20 دن کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں بیمار تھے، اور وہ معلوم ہونے سے پہلے آپ سوچتے ارے انہوں فلانے سلیک ہو گئے، میٹنگ میں نہیں آ رہے، ارے فلانے مسجد میں نہیں دکھ رہے، کیا ہو گیا کہ انہوں دنیا کے پیچھے بھاگ جا رہے۔ آپ دل کے اندر سوچ لیے، کبھی جا کے اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کیے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ انہیں بیمار تھا جس کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، تو آپ جو غلط سوچ لیے تھے اس کا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے فوراً کہ بھائی ہمارا بیمار ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیمار ہوا انہیں آپ کو میسج کر کے بولنا میں بیمار ہو گیا، آؤ میری عیادت کرو۔ آپ کے ریلیشن شپس اتنے اسٹرانگ ہونا کہ کسی کو بیماری ہوئی تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے اور آپ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اویلیبل رہنا چاہیے ایٹ دا فرسٹ مومنٹ۔ آپ کو بہت دیر کے بعد میں معلوم ہو رہا کہ انہوں بیمار ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نہیں آ سک رہے تھے، دیٹ از این انڈیکیشن دیٹ یور ریلیشن شپس آر ویری ویک۔ اس کے اوپر سوچنا چاہیے ہم کو۔ ایک چیز جو یہاں پر مینشن کی گئی وہ ایک دوسرے کو اچھے نام سے پکارنا ہے، کالنگ ایچ ادر بائی گڈ نیمز۔ ہم جب گروپ میں رہتے، مذاق چلتا، ایک دوسرے کے فیلنگز کے لحاظ سے رہتا، آپ کسی کو موٹے بول دیے، لمبے بول دیے، دوستی کے اندر کچھ چیزیں چل جاتی، مطلب آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے آپ کے سامنے تو مسکرا لے رہا مگر دل کے اندر اس کو برا دکھ رہا ہے، میرے کو ایسا کہیں کو بولا بول کے، تو وہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کسی کو اچھے نام سے اگر پکار رہے تو اس کو اور خوشی ہوتی ہے اس کے اندر۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ریلیشن دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بہت اچھے ناموں سے بلاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹائٹل دیتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی ٹائٹلز دیے، ایک ایک کام کے بعد ٹائٹل دیتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا ٹائٹل دیا، طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا ٹائٹل دیا۔ ایسے ہی کئی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹلز دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کا ٹائٹل دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو
الصدیق کا ٹائٹل دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی کا ٹائٹل دیا. یہ جو ٹائٹلز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یہ چیزیں ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرتی. آپ اچھے نام سے پکارو کسی دوست کو، کتنا اس کو خوشی ہوتی ہے. آپ امیجن کریے آپ کی اچھی کوالٹی کے ساتھ یاد کرنا. تو یہاں پر کیا ہو رہا، آپ کسی کو اچھے نام سے اگر پکار رہے تو آپ کو اس کی اچھائی نظر آ رہی. جب آپ کو اس کی اچھائی آپ ریکگنائز کر پائے تو آپ اس کی برائی کو وہاں پہ کیا کیے، ڈس ریگارڈ کیے. آپ اس کو کنسیڈر نہیں کیے کمزوریوں کو، آپ اچھائی کو ہائی لائٹ کیے. تو اس سے کیا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو اچھے نام سے پکارنا یہ دوستی کی علامت ہے. اور ایک چیز آتی ہے جذبات کا اظہار کرنا، یعنی آپ کے فیلنگز کا اظہار کرنا. آپ کسی سے غصے میں تو جا کے بولے میرے کو اچھا نہیں دکھا، آپ ایسا بولے تھے میرے سلسلے میں. وہ دل کے اندر وہ چیز پال کے رکھ لینا ریلیشن شپ کمزور کر دیتا. جب جا کے بولنا آپ ایسا بولے میرے کو اچھا نہیں دکھا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو فیلنگز ایکسپریس کرنا ہے وہ محبت کی فیلنگ ایکسپریس کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کو بتاؤ. میں یہاں پر مطلب اپنے بردرلی ریلیشن شپس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ جو افیئرس کالجوں میں چلتے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تم اگر اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کرو اس کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تاکہ اس سے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتی. آپ جا کے آپ کے بھائی سے بولو، نہیں جینوئن بولو. ایسا آپ بولنا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، دس از ناٹ، مطلب یہ آفیشیل فارمل چیزیں نہیں ہیں. دل سے نکلنا ہے. آپ واقعی میں ویسا فیل کرنا فرسٹ، اور اس کے بعد اس کو جا کے بولنا کہ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. یہ لیول تک ہم کو پہنچنا چاہیے. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ سارے جو چیزیں میں بیان کیا اس سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا معاذ، اے معاذ، واللہ اللہ کی قسم، انی لاحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کو کہہ رہے ہیں. یہ عام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ فری فیل کرنا، اپنے فیلنگس کا اظہار کرنا اور وہ فیلنگ پیدا کرنا، یہ چیزیں ایک آرگنائزیشن کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ فیلنگس پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو گفٹ دینا، گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرنا. مطلب کوئی دیے ارے دوستی میں کیا تھینک یو بول رہے، وہ بولنے کے واسطے اچھا ہے مگر بولنا چاہیے. انہوں ایسا بولتے نا تو میں تھینک یو بولنا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا. آپ تھینک یو بولنا چاہیے، آپ کو بولنا چاہیے. اس کو چاہیے نہیں چاہیے ارریسپیکٹیو آف دیٹ، آپ اگر شکریہ ادا کرے تو اس سے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا کرنا، آپ کے بھائی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کو نہیں معلوم ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، مگر آپ جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیزیں بھی فلفل کرے گا، آپ کی وہ دعا بھی اللہ قبول کرے گا جو آپ نہیں مانگ سکے. مطلب کتنی بڑا گفٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، نعمت ہے کہ آپ کے بھائی کے لیے دعا کرو. جا کے جتانا نہیں میں تمہارے واسطے دعا کرا تھا، تم پاس ہو گئے، میں دعا کرا بول کے پاس ہوئے. دعا ایسا نہیں ہوتی. آپ اس کو بغیر بتائے رات میں اٹھ کے دعا کریے، اے اللہ میرا فلانا بھائی مصیبت میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے. اے اللہ میرے فلانے بھائی کا ایگزام ہے، وہ اس کے ایگزام کے اندر اس کو کامیاب کرے. یہ دعا سے آپ کے دل کے اندر جینوئن فیلنگز آئیں گے. اس کو جتانا نہیں ہے. پھر انہیں فلانا ایگزام میں پاس ہو گیا تو آپ کو بھی خوشی ہوگی. آپ میں دعا کرا تھا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب تک نہیں بولیں گے کہ میں اس کے لیے دعا کیا تھا تو آپ کے سارے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور بھی کئی سارے چیز اس کے اندر منشن ہے، میں اس کا ابھی ذکر نہیں کر رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں آئی ہیں، کئی سارے مقامات پر ہم کو رک کے اسیس کرنا چاہیے. یہ ون ٹائم سیشن نہیں ہے، یہ پی پی ٹی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. ایک ایک چیز کو سامنے رکھیے اور اپنے ریلیشن شپس کو اسیس کریں
ایک چیز کو سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پر اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کو اور بھی زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک چیز تو آپ کے یونٹ والوں کو یا آپ کے سرکل والوں کو ایک دوسرے کو آپ لوگ گفٹ کریے. گفٹ ایکسپینسو رہنا ضروری نہیں ہے. اچھا رہا اگر ایکسپینسو نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے معمولی گفٹس کتابیں ادھر مطلب سجیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کا بھائی معلوم ہے اس کو کیا چیز پسند ہے, ایک دوسرے کو گفٹ دیجیے. اور یہ سیشن ختم ہونے کے بعد آپ ایٹ لیسٹ آپ کے کوئی 5 بھائیوں کا نام لے کر دعا کریے. ان جنرل تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. ہمارے تنظیمی بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے, دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. مگر یہ سیشن کے بعد یہ ایکٹیویٹی آپ کو کرنا ہے کہ 5 آپ کے کوئی تنظیمی بھائیوں کا نام لے کر دعا کریے کہ یہ بارش ہوئی, ہمارے فلانے بھائی کے گھر میں پانی آ گیا ہے, اللہ وہ مسائل کو حل کرے. نام لیجئے, ایک ایک کا نام لے کے 5 ایٹ لیسٹ آپ دعا آپ کو کرنا ہے. فیلنگز ایکسپریس کرنے کا ایک ایکٹیویٹی آپ آگے پلان کر سکتے ہیں. آپ کسی کے بارے میں بہت جینوئنلی فیل کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کریں, اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایکٹیویٹیز آگے ڈیولپ ہو سکتی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ان دا پروسیس ابھی شاید ہو سکتی ہیں, تو میں ان چیزوں کا بھی یہاں پر ذکر نہیں کر رہا. کچھ چیزیں یہاں پر ایکٹیویٹیز کے اندر ابھی بھی آپ کو جو کرنا ہے, آپ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ ان کو پرسنلی اپروچ کریں اور ان کو بولیں اف یو ہیو اینی کمپلین ریگارڈنگ می, مجھ سے اگر کوئی شکایت ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں, میں برا ماننے والا نہیں ہوں. تو آپ کمپلینس لیں اور اپنے آپ کو, اگر واقعی میں وہ غلطی ہے تو آپ اس کو سالو کر لیں. نہیں انہوں مس انڈرسٹینڈ کیے تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. اس میں ہو رہا کیا, انہوں کی جو شکایت تھی ان کا دل بھی صاف ہو رہا, آپ کا دل بھی صاف ہو رہا, آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو رہے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو کرنا ہے. سب سے بنیادی چیز جو آپ کو پھر کرنا ہے, اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے یہ جو ریلیشن شپس ابھی بن رہے ہیں یہ اللہ کے لیے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. اگر اللہ کے لیے بن رہے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ریلیشن شپس کو, آپ کے مواقعات کو, آپ کے بردرہڈ کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اسٹرینتھن کرے, اور اس کے ذریعے سے آرگنائزیشن کو اور تحریک اسلامی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو میں سرسری طور پر آپ کو بتایا ہوں. اگین آئی ریکویسٹ آل آف یو ٹو گو تھرو دا بک ونس اگین. اس کے اندر کئی سارے ریفرنسز ہیں. میں ریفرنسز کیونکہ وقت کم ہے کئی سارے چیزیں یہاں پر بتایا نہیں ہوں. آپ وہ ریفرنسز پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی موٹیویشن آئے گا کہ آپ اس کو فالو کریں. کچھ ایکٹیویٹیز کا میں نے جو ذکر کیا اس کو باضابطہ آپ کسی بھی حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کرے, ہمارے دلوں کو جوڑ دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو جنت کے اندر اعلیٰ سرور متقابلین اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. میں بھائی طلحہ فیاض الدین کا شکر بجا لاتا ہوں. انہوں نے تحریک اسلامی میں جو بھائی چارگی کی بات کہی ہے بہت بہترین طور پر ہمیں سمجھایا ہے, اور میں اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو کچھ چیزوں کی اناؤنسمنٹ دیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جو ہے 11 بجے شروع ہونے والا ہے. اس کے درمیان آپ کو اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ 11 بجے اٹینڈ ہو.